السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حل نشتہ، جو کہ تری ہے نگینہ عبدالقدیر کی۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کی چوتھی اور آخری قسط۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے دوسرے چینل کو بھی سننا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں دے دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ رائٹر نگینہ عبدالقدیر کا ایک اور ناول کوہ سینہ کتابی شکل میں موجود ہے، جو کہ یہ ناول PDF میں اویلیبل نہیں، اس لیے آپ اس کو صرف کتابی شکل میں ہی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بہترین تحریر ہے۔ اگر آپ بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمیونٹی ٹیب کی پوسٹ کو وزٹ کیجیے، وہاں آپ کو اس سے متعلق دیگر تفصیلات مل جائیں گی، تو پلیز اس پوسٹ پر ضرور جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیوار کے اس پار بلال احمد کئی فائلز اپنے سامنے کھولے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا دل ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مشتاق یوسفی اس جرائم کے پیچھے ہے۔ سوچوں کے نہ ختم ہونے والے سمندر کی وجہ سے آفس کی چار دیواری میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ 10 مئی کا سورج شاید کوئی امید اپنے ساتھ لائے۔ فائل سمیٹ کر وہ تھانے سے باہر رکھے بینچ پر جا بیٹھا تھا۔ شام کی خوبصورتی اور ٹھنڈی ہوا اس کے اندر کی بے چینی کو ختم کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ایک خوبصورت آواز اسے اندر تک سکون کے دریا میں لے گئی تھی۔ کوئی نیا مؤذن اذان دے رہا تھا اور اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ بلال احمد کے قدم خود بخود مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! بلال احمد نے اس میٹھی آواز کو محسوس کیا۔ وہ پکا نمازی نہیں تھا، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ بے ارادہ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ! اس نے جوتے اتار کر مسجد میں قدم رکھا، جہاں پہلے ہی کئی لوگ اللہ کے حضور جھکنے کے لیے موجود تھے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ! وہ وضو تازہ کرنے پر بیٹھ گیا۔ ساتھ بیٹھے لوگ پولیس کی وردی میں ملبوس اس انسان کو ذرا حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن آج اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ! اسے وضو بنانا شروع کیا۔ اس نے وضو بنانا شروع کیا۔ پانی کی بوندیں اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی پاک کر رہی تھیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ! مسح کر کے اس نے اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھوئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ! اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اذان کی آواز چاروں طرف اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیر رہی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح! آج کافی عرصے بعد وہ کامیابی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور الجھنوں سے آزاد ہو کر وہ فلاح کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! زیر لب دہرایا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ! بے حد سکون نے اسے جکڑ لیا۔ پرسکون ماحول میں اس نے نماز مغرب ادا کی۔ ہر رکوع، ہر سجدہ اسے مزید نکھار رہا تھا۔ وہ سکون جو پچھلے کافی وقت سے گم تھا واپس آتا دکھائی دیا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کیا مانگے، کس نعمت کا تقاضا کرے، لیکن کچھ مانگ نہ سکا۔ آج وہ خالص رب کی رضا کے لیے اس کے آگے جھکا تھا۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق تھی۔ بلال احمد کہاں چلے گئے تھے؟ تھانے کے باہر اس کا انتظار کرتے رافع بشیر نے پوچھا۔ سر، نماز پڑھنے گیا تھا، مختصر جواب ملا، لیکن اگلے ہی پل رافع بشیر کے چہرے کو دیکھتے بولا، سر آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ گھر جا کر آرام کر لیں۔ بلال احمد کی بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ صحیح کہا، میری طبیعت واقعی خراب ہے، گھر جا کر آرام کرتا ہوں اور راستے سے کچھ کھانے کا بھی اٹھا لوں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ اس معاملے میں تم خوش قسمت ہو، گھر جا کر گرما گرم کھانا ملتا ہے، میں تو اس لمحے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اپنی دھن میں وہ بے ساختہ بول گیا۔ چلو میں اب نکلتا ہوں، دوا کھا کر سو جاؤں گا اور اب صبح ہی اٹھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بلال احمد کو رافع بشیر کے لیے برا لگا۔ کچھ سوچ کر وہ گھر کی طرف نکل پڑا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھر کی چھت پر کھڑے شہاب نے آخری بار کوشش کی۔ مشتاق یوسفی نے سر نفی میں ہلایا۔ میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بس دھیان سے اپنی منزل تک پہنچ کر میسج کرنا، باقی میں ضرور آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی کی باتیں آپ کو ہمت دیتی ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ مشتاق یوسفی کے لفظوں میں یقین تھا جس نے شہاب کو طاقت دی تھی۔ وہ اسے مل کر چھت کی دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ مشتاق یوسفی نیچے آ کر نارنجی کے درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر جا بیٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ شام اور رات کے درمیان کا منظر بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ آسمان مختلف رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ سورج افق کے قریب جا چکا تھا اور روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ کیاری میں لگے پھولوں کی دلکش خوشبو نے اس کی روح کو سکون دیا تھا، جیسے وہ ایک نئے عزم سے سرشار ہو گیا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس خوشبو نے
اسے نہ صرف تھکاوٹ سے نجات دلائی بلکہ اس ادھورے کام کو مکمل کرنے کی طاقت بخشی تھی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال اٹھا لی تھی۔ کیا صورتحال ہے؟ مشتاق یوسفی نے پوچھا۔ مخالف جواب ملنے پر اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ ٹھیک، جیسے ہی وہ آئے فوراً اطلاع کرو۔ اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ انتظار کی سولی پر چڑھ گیا، جیسے وقت کی دھندلی پرچھائیں اس کے اندر کی بے چینی کو اور بڑھا رہی ہوں۔ ہر لمحہ ہر پل وہ اپنے اندر کی تڑپ اور اضطراب کو محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی ساری امیدیں اور آرزوئیں ایک لمحے کے لیے ٹوٹنے والی ہوں۔ چارپائی سے اٹھ کر وہ صحن کے چکر کاٹنے لگا، جیسے اس کے قدموں کے ساتھ وقت بھی رکا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوالات اور دل میں بے قراری کی لہر دوڑی تھی۔ بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ ہوائیں آج رات ہر کردار کی اضطراب سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور کالے بادلوں نے آسمان پر چھا کر ہواؤں کا ساتھ دیا تھا۔ رات کا سکون اور ہوا کی سرسراہٹ اس کیفیت کو گہرا کر رہی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو اور ہر فرد اپنی کشمکش میں غرق ہو۔ دور اپنے اپارٹمنٹ میں رافع بشیر کھڑکیوں کے سامنے بیٹھا چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس کا چہرہ مطمئن تھا لیکن سیاہ آنکھوں میں بلا کا اضطراب تھا۔ اپنے شاندار کیریئر میں اس نے آج تک کسی کیس کو حل نشدہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ واقعی قابل پولیس آفیسر تھا کیونکہ اس نے ہر مجرم کو قانون کے تحت سزا دی تھی۔ ابھی وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کا موبائل بج پڑا۔ نام دیکھ کر چائے کا مگ واپس میز پر رکھا اور عجلت میں کال اٹھائی۔ ہیلو نبی صادق، کیا ہوا؟ رافع بشیر کا دل بے چین ہوا لیکن آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ سر اس قاتل کا مجھے فون آیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں… اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا اس نے؟ جلدی بتاؤ۔ رافع بشیر اس پر چلایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اور آپ کل کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ سر مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے کچھ تو کریں۔ گھبراہٹ کے باعث اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو… موبائل کان سے لگائے کچھ سوچنے لگا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ بس مجھے بچا لیں۔ گھبراہٹ میں بولے جانے والے لفظوں کو رافع بشیر نے ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ گرم لوہے پر ہتھوڑا مارا کیا تھا۔ جیسا آپ بولیں گے ویسا میں کروں گا، بس خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ اس کے لہجے میں التجا اور خوف تھا۔ اگر عدیقہ کی عزت لٹنے سے پہلے اس سے آدھا خوف بھی محسوس کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال میں تمہیں لوکیشن میسج کر رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ اور ہاں، گھر سے احتیاط سے نکلنا اور کسی کو ساتھ نہ لانا، یہ قانونی کارروائی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس کی پوری بات سنے بغیر رافع بشیر نے کال کاٹ دی۔ فیصلے کا دن آ گیا ہے، راز ہادی حل نشتہ۔ اس کے چہرے پر عجیب سی رونق تھی۔ کچھ ضروری سامان اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ بھائی ٹرین 12:30 بجے روانہ ہوگی۔ شہاب نے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر مشتاق یوسفی کو آگاہ کیا۔ مشتاق یوسفی نے وقت دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ تم کب تک پہنچو گے؟ شہاب نے پوچھا۔ راستے میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھ ڈالا۔ نہیں، شہاب نے اداسی سے آہ بھری تھی۔ میں وقت سے پہنچ جاؤں گا، بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، کل کا سورج نئی شروعات کا ضامن ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے شہاب کی کال کاٹ دی تھی کیونکہ بیچ میں کوئی اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہاں بولو، وہ پہنچ گئے۔ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ دوسری طرف جواب نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ فکر مت کرو، میں بس آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹی اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ گھر سے نکلتے اس کے ہاتھ میں دستر تھا، جیسے وہ تندور چاہ رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ گلی کے آخر میں ایک انجان آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ مڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا جو کل رات سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اپنے اعصابوں پر قابو پا کر سکون سے بولا، ہاتھ میں دسترخوان ہو تو انسان کہاں جا سکتا ہے بھائی؟ ویسے آپ کون ہو؟ محلے میں نئے آئے ہیں؟ میں مشتاق یوسفی ہوں، اسی گلی میں میرا گھر ہے، اپنے دوست شہاب کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ عام سے انداز میں بولنے لگا۔ مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے چھت ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس آدمی نے سفید جھوٹ بولا۔ مشتاق یوسفی کل رات بھی اس کو محلے کے آس پاس دیکھ چکا تھا۔ پر ہمارا گھر حاضر ہے۔ آپ ایک کام کریں، وہ گلی کے آخر میں کالے رنگ کا دروازہ ہے، وہاں چلے جائیں، شہاب گھر پر ہی ہے۔ آپ میرا کہنا کہ مشتاق یوسفی نے بھیجا ہے، باقی میں روٹی لے کر آیا۔ سامنے والا بلا کا بیوقوف نکلا۔ اس کی بات مان کر گلی کے اندر چل پڑا۔ مشتاق یوسفی تیز قدموں کے ساتھ چوک کی طرف چلنے لگا۔ چوک پار کر کے وہ خاموشی سے ایک سنسان گلی میں پہنچ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا تسلط تھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ فضا میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، ایک ایسا لمحہ جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ السلام علیکم مسلمانوں۔ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بلال احمد نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس قوم کے جوانوں۔ ماہنور نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اماں کہاں ہیں؟ باورچی خانے میں جھانکتے پوچھا۔
نماز پڑھ رہی ہیں، بس وہ فارغ ہو جائیں تو کھانا لگاتی ہوں۔ سلاد بناتے ہوئے وہ بولی۔ وہ بھی باورچی خانے میں آ گیا اور سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ بریانی بنائی ہے؟ وہ پتیلی کا ڈھکن کھولتے ہی بریانی کی لذیذ خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔ آپی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آج بریانی کھانے کا دل تھا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ بس دیکھ لو، وہ پیار سے بولی۔ بلال احمد اپنی بہن کی معصومیت پر کھل کر ہنس پڑا۔ آ گیا تو؟ اس کی ماں نے کمرے سے آواز لگائی۔ باورچی خانے سے نکل کر وہ کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم اماں۔ جی میں آ گیا۔ جائے طے کرتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا۔ باہر زور سے بجلی چمکی۔ بن موسم کی برسات نہ ہو جائے۔ اس کی ماں کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولی۔ بلال، مہنور نے کمرے میں جھانکا۔ جی آپی، شام میں دھوبی تمہارا یونیفارم پریس کر کے لایا تھا اور ساتھ اسے تمہاری جیب سے چابی ملی، کس کی ہے؟ ہمارے گھر کی تو نہیں لگتی۔ چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا۔ بلال احمد چابی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ چابی؟ ہاں، یہ تو رافع سر کے اپارٹمنٹ کی ہے۔ وہ دراصل کہتے کہتے رک گیا۔ مانا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے، لیکن اگر گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ایک سائیکو سیریل کلر کا پیچھا کر رہا ہے جو اتنا بے خوف ہے کہ دن دہاڑے علاقے کے SHO پر حملہ کر کے فرار ہو چکا ہے، تو وہ ہر گھڑی صرف پریشانی اور خوف میں گزار دیں گے۔ اسی لیے اس نے حقیقت چھپانے کا فیصلہ کیا اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ کل ان کی گاڑی سے ملی تھی تو اٹھا لی اور آج دینا بھول گیا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور بادل زور سے گرجے۔ یا اللہ خیر، اس کی ماں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اماں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ مانور دروازے کے پاس کھڑی بولی۔ اچھا چلو بلال، جلدی سے کپڑے چینج کر لو، پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ مانور کہہ کر چلی گئی اور بلال احمد کچھ سوچنے لگا۔ اس کی ماں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ آپی، بریانی زیادہ بنائی ہے؟ کمرے سے نکل کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ٹرے میں پلیٹیں اور سلاد رکھتے پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رافع سر کے لیے بریانی لے جاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے کہا کہ گھر کے کھانوں کے لیے ترس رہے ہیں، تو سوچا ان کے لیے بھی لے جاؤں۔ اس وقت کیا وہ جاگ رہے ہوں گے؟ مہنور نے وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ان کا واٹس ایپ کا اسٹیٹس آن لائن ہے۔ بلال احمد مسکرا کر بولا۔ پولیس والے ہو کہ جاسوس؟ مہنور ہنس پڑی۔ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں آپی۔ اچھا، بریانی ٹفن میں پیک کر دیں، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آیا، اور ہاں، اماں کو آپ سنبھال لینا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہنور، یہ بلال اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ اپنی ماں کی آواز پر وہ مسکرائی اور باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں آ گئی اور ساری بات سمجھائی۔ بلال، اس کی ماں نے پوری بات سن کر اسے آواز لگائی۔ جی اماں۔ بلال احمد کو لگا کہ اماں کی کلاس کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ خیر سے جا، رافع کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیچارہ اکیلے رہتا ہے نا۔ نہ ماں ہے، نہ باپ، اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں، اکلوتے ہونے کا یہی نقصان ہے، لیکن چلو اللہ اس کا گھر بھی آباد کرے۔ اوہ مانور، بریانی کے ساتھ سلاد بھی رکھ دینا۔ چل بیٹا، اب تو جا اور جلدی واپس آنا، تیری ماں تیری رات دیکھے گی۔ سر پر پیار کرتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور بادلوں نے زور سے گرجنا شروع کر دیا، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ ہوا میں تیزی سے سردی پھیلی اور فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ آپی، اپنا اور اماں کا خیال رکھنا اور دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے وہ مڑ کر بولا۔ آسمانی بجلی نے چمک کر رات کے اندھیرے کو کچھ لمحوں کے لیے روشن کر دیا۔ بارش نہ شروع ہو جائے؟ آسمان کو دیکھتے ہوئے مہنور بولی۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ ابھی اندر کون بول رہا تھا؟ مہنور کی نقل کرتے ہوئے بولا۔ بدماش، بڑی بہن کی نقل اتارتے ہو، تم واپس آؤ پھر میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں، مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی۔ بلال احمد ہنس پڑا۔ او، میں تو ڈر گیا۔ چلیں اللہ حافظ، موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے بولا اور تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مہنور نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک دی اور دروازہ بند کر دیا۔ سڑک کنارے کھڑا 20 سالہ نوید صادق رافع بشیر کے انتظار میں اپنی سانسیں گن رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ جلدی سے اس نے کال اٹھائی۔ بارش بالآخر شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موبائل اسکرین پر گرنے لگے۔ بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے سڑک پر گر رہی تھیں اور سنسان سڑک پر صرف پانی کی بوندوں کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، جیسے دنیا تھم سی گئی ہو۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے پتے بھی بھیگ چکے تھے اور ان کے نیچے پانی کی ہلکی سی تہہ جمی ہوئی تھی۔ سڑک پر کہیں دور سے گاڑی کی لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ آسمان میں بادلوں کا غبار چھایا ہوا تھا اور ٹوٹے پھوٹے چراغوں کی مدھم روشنی نے سب کچھ باندھ کر رکھا تھا۔ نوید صادق نے فوراً اسکرین کو اپنے آستینوں سے صاف کیا اور کال اٹھائی۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ عجلت میں بولا۔ بجلی کی گرج نے نوید صادق کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں پہنچنے والا ہوں، ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ گیلی سڑک پر گاڑی دوڑاتے وہ بولا۔ رافع بشیر کے چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھا۔ 9 مئی 10:45۔ فیصلے کی گھڑیاں۔ اپنی موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں کھڑی کی۔ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے اور
بال گیلے ہو گئے تھے۔ اپنے کپڑے اور بالوں کو جھاڑ کر موٹر سائیکل سے ٹفن اتارا اور رافع بشیر کے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ اپارٹمنٹ کے پاس پہنچ کر اس نے بیل بجائی، ایک بار، دو بار، لیکن کوئی جواب نہیں۔ اس نے موبائل نکال کر وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ فوراً سے بیشتر اس نے رافع بشیر کو کال کی، لیکن بارش کے شور کے باوجود بلال احمد کو اپارٹمنٹ کے اندر سے موبائل بجنے کی آواز آئی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے ذہن نے ریڈ سگنل دیا جیسے کوئی بڑی خرابی ہونے والی ہو۔ گھر پر ہونے کے باوجود دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ کل والا واقعہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے چینی سے دروازے پر دستک دینے لگا، پھر اچانک اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی، فوراً اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر کی طرف دوڑ گیا۔ کمرہ، باورچی خانہ اور ڈائننگ روم میں تیزی سے جھانکا، مگر رافع بشیر کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اس کی نظر لاؤنج کے کونے میں اسی کمرے پر پڑی جو بقول رافع بشیر کے اسٹور روم تھا، اور اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ پستول نکال کر وہ محتاط قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر اس کو سکتے میں مبتلا کر گیا، جیسے سب کچھ یکدم ٹھہر سا گیا ہو۔ بارش کی تیز بوندیں زمین پر گرتی جا رہی تھیں اور نوید صادق بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے وقت کا دھڑکتا ہوا ہر لمحہ اس کے اندر بڑھتے ہوئے خوف کا اشارہ دے رہا ہو۔ اچانک مدھم قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہو۔ بجلی کی تیز چمک کے ساتھ ایک سیاہ سایہ نوید صادق کے پیچھے ابھر آیا۔ کسی کی آہٹ پر اس نے فوراً گردن گھمائی، لیکن اس سے پہلے ہی گردن پر ایک تیز چبھن کا احساس ہوا، جیسے کسی نے اس کے جسم میں خون کی روانی روک دی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ کچھ لمحوں کے لیے بے حس سا ہو گیا۔ ایک انجان آواز کانوں سے ٹکرائی، عدالت بھی میری، قانون بھی میرا اور سزا بھی میری۔ نوید صادق کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آخری بار اس نے اس انسان کو دیکھا جس نے کالا کوٹ اور سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ بجلی چمکی اور نوید صادق نے اس انسان کا چہرہ دیکھا۔ دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ تم کون؟ کیا نہیں آپ؟ نوید صادق بمشکل بول پایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ آخری منظر جو نوید صادق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد ہمیشہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ سب کچھ اچانک گم ہو گیا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ زندگی کا ہر نشان اس سے چھن چکا تھا۔ اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ آج انتقام کی رات تھی، انتقام لے لیا گیا، لیکن وہ کون تھا؟ شاید اس اندھیرے نے اس کا راز چھپانے کا ارادہ کیا تھا، مگر جتنے بھی اندھیروں کی تہوں میں اسے چھپایا جائے، وہ آخرکار بے نقاب ہو ہی جاتا ہے۔ سچ کا دھواں چاہے جتنا بھی دبایا جائے، کبھی نہ کبھی سر اٹھا ہی لیتا ہے۔ شہاب! انتظار گاہ کے باہر بیٹھے شہاب کے نشانے پر کسی نے ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ ہڑبڑا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے گلے لگ گیا۔ تم آ گئے مشتاق، مجھے پورا بھروسہ تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ وقت میں نے کیسے گزارا۔ شہاب کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے کہا تھا شہاب کہ میں ضرور آؤں گا، مسکرا کر کہا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، چلو میرے ساتھ۔ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتا وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر انتظار گاہ میں لے آیا تھا۔ اماں! مشتاق یوسفی اپنی ماں کی طرف بھاگا، دونوں گلے لگ کر رونے لگے۔ مشتاق میرا بچہ، تیری شکل کو ترس گئی تھی تیری ماں، وعدہ کر پھر اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں ماں، اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ بھائی! سردار اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ خوشی سے رونے لگا۔ سردار تم نے واقعی بہادری دکھائی، مجھے تم پر ناز ہے، سردار کو گلے لگاتے وہ بولا۔ انتظار گاہ کے ماحول میں خوشیوں اور امیدوں کی مہک پھیل گئی۔ مشتاق یوسفی کی نظر پیچھے بینچ پر سوئی ہوئی نرگس پر پڑی، وہ 11 سالہ بچی جس کے معصوم چہرے پر خوف کا پہرا تھا۔ مشتاق یوسفی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار کرنے لگا، لیکن کچھ سوچ کر اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہی روک لیا تھا۔ یہ آج بھی نیند میں ڈر جاتی ہے بیٹا، کامی کے ظلم کی وجہ سے ہماری نرگس مرجھا گئی تھی، اب شاید ہی وہ ٹھیک ہو پائے۔ کامی نے تم دونوں کی زندگیوں کو ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے، ایک عزت اور دوسرا قتل کا بوجھ لیے زندہ ہے۔ اس کی ماں رو پڑی تھی۔ اماں، کامی کے قتل پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی حیوانیت نے اس معصوم ذہن پر وہ نقش چھوڑا ہے کہ شاید ہی کوئی اسے مٹا سکے۔ میرے بس میں ہو تو ہر اس درندے کو ایسی ہی سزا دوں کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 2 بار سوچے۔ سردار نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھا۔ رات اور بارش کی وجہ سے پلیٹ فارم میں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی۔ ویسے کس ضروری کام کی بات کر رہے تھے تم؟ شہاب نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے بات بدلی۔ شہاب کی بات پر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف دوڑا۔ رافع بشیر کے برعکس وہ کمرہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ وہ ایک درمیانی سائز کا کمرہ تھا جس کا فرش ہلکے بھورے رنگ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دیواریں مدھم سفید رنگ کی تھیں۔ کمرے کے وسط میں قدیم لکڑی کی اسٹڈی ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پر فائلز، نوٹس اور ایک چھوٹا سا ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا۔ کرسی سادہ مگر آرام دہ تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ یہ جگہ کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
کمرے کے پچھلے حصے میں ایک بڑی لکڑی کی الماری تھی۔ کمرے کے بائیں جانب دیوار پر قد آور شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں پر باریک پردے لٹکے ہوئے تھے۔ بارش کے قطرے کھڑکیوں سے ٹکرا کر ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہے تھے۔ دائیں دیوار پر ایک بڑا گرین بورڈ لگا ہوا تھا جس پر مختلف کاغذات، اخبار کی کٹنگز اور ہاتھ سے بنائے گئے نقشے پن کیے گئے تھے۔ ان کاغذات میں مختلف مقامات کے نام، تاریخیں اور خفیہ کوڈز درج تھے جو کسی اہم تحقیق یا مشن کا پتہ دیتے تھے۔ کمرے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک فائل پر پڑی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس فائل تک پہنچا۔ وہ اس فائل کو اچھی طرح جانتا تھا۔ راز ہادی حل نشدہ، وہی لال رنگ کی فائل جو وہ سیریل کلر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن وہ یہاں کیسے؟ بلال احمد الجھ کر رہ گیا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اضطراب اور کشمکش کے باعث موبائل کی آواز سے وہ چونک گیا تھا۔ اس نے پستول ٹیبل پر رکھی اور جیب سے موبائل نکالا۔ جی آپی، آواز کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ کہاں ہو؟ گھر کب آؤ گے؟ دیکھو بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اب موٹر سائیکل پر مت آنا، کیب کروا لینا۔ اس کی سنے بغیر وہ بولتی چلی گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ اسے ابھی کچھ جاننا تھا، واپسی ناممکن تھی۔ آپی میں رافظ سر کے ساتھ ہوں، بارش رک جائے گی تو آ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، اللہ حافظ۔ جھوٹ بول کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر وہ لال فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے موبائل پر گوگل کیمرہ کھولا اور تحریر پر فوکس کیا۔ کمزور سگنلز کے باعث لوڈنگ کا عمل سست رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس لفظ کا ترجمہ اسکرین پر ظاہر ہو رہا تھا۔ راز ہادی حل نشدہ، انسالوڈ مسٹریز۔ گوگل کے بتائے ہوئے ترجمے سے وہ اور بھی الجھ گیا۔ یکایک اس کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک بھورے رنگ کی ڈائری پر پڑی۔ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے ڈائری کھولی۔ گھڑی نے 12 بجائے۔ 10 مئی، انجام کی تاریخ۔ فیصلہ کا دن، رازوں سے پردہ اٹھنے کی گھڑیاں۔ بارش تیز ہونے لگی اور آسمان پر بادل گہرے ہو گئے۔ ایک دم بجلی کی چمک سے ماحول روشن ہو گیا، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی تیز روشنی کی لکیر دوڑ گئی ہو۔ بارش کی بوندیں تیز ہوا کے ساتھ زمین پر گرتی گئیں۔ اس روشنی کے باعث ایک ہولناک منظر نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا۔ فوڈ پارک میں ایک بے جان انسان بے بسی کے عالم میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ کالا سایہ تیزی اور مہارت سے اس انسان کا سینہ چاک کرتا دکھائی دیا تھا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں وہ منظر مدھم ہو گیا اور کچھ وقت کے لیے اندھیرے کا راج قائم ہوا۔ بجلی ایک بار شدید چمکی اور اس کالے سائے کے ہاتھ میں کچھ تھا، شاید وہ اس انسان کا دل جو ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ اس بار بجلی شدید تر چمکی اور اس کالے سائے کی سیاہ آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا، جیسے وہ انسان کی روح تک کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وحشت اور بے حسی کا ایک غمگین امتزاج تھا، جیسے وہ نہ صرف اس انسان کی زندگی بلکہ اس کی تمام تر امیدوں اور خوابوں کو بھی چھین چکا ہو۔ عدالت بھی میری، قانون بھی میرا اور سزا بھی میری، وہ انسان زور سے چلایا۔ بلال احمد نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور اس پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا۔ اس انسان کی آپ بیتی جو صدیوں کا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ زندگی کی کتاب کے کچھ صفحات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ پھٹ کر ہوا میں بکھر جاتے ہیں، لیکن دل کے زخموں کی سیاہی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج میں اپنی ٹوٹی ہوئی کہانی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ان صفحات پر رقم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاید یہ الفاظ میرے دل کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکیں۔ بلال احمد نے اگلا صفحہ پلٹا اور انجان کہانی کے سفر پر نکل پڑا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوا۔ میرے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے دادا کے قالینوں کے کاروبار کو پھیلانے کے لیے میرے والدین ایران آ گئے۔ میں نے زندگی کے 10 سال ایران میں ہی گزارے کہ ایک دن پاکستان سے فون آیا، دادا کی حالت تشویشناک ہے اور وہ بار بار ہمیں پاکستان بلوا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں، دادا جان اکثر ایران آیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے خراب طبیعت کے باعث نہیں آ سکے اور ماما بابا بھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے پاکستان نہ جا سکے۔ کسی چیز کی آہٹ پر بلال احمد نے سر اٹھایا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے صفحہ پلٹا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ دادا جی چل بسے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پردیس میں رہنے والوں کے نصیب میں اپنوں کی قبروں کی مٹی کے ڈھیر ہی دیکھنا لکھا ہوتا ہے۔ مشہد سے لاہور آنے میں اس وقت تقریباً 11 گھنٹے لگتے تھے۔ پاپا نے فلائٹ تو بک کروا لی، لیکن خاندان والوں نے مشورہ دیا کہ اتنا انتظار ٹھیک نہیں، مردے کو جلدی سپرد خاک کرنا چاہیے۔ چاہتے نہ چاہتے پاپا نے دفنانے کی اجازت دے دی۔ اپنوں کو کھو دینے کے بعد ہی اپنوں کی قدر آتی ہے۔ گھر سے نکلتے ساتھ ہی پاپا نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ باقی کی زندگی پاکستان میں گزاریں گے۔ میری عمر 10 سال تھی اور پاکستان جانا ایک ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ اکثر دادا جی مجھے پاکستان کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔
दादा जी चले गए। गम था मुझे, लेकिन इतना बस जितना कि 10 साल के बच्चे का होता है। मुझे तो पाकिस्तान जाने से मतलब था। खैर, घंटों की मुसाफिर तय करने के बाद बिलाखिर हम लाहौर पहुंच गए। लाहौर जिंदा दिल लोगों का शहर। शाम का वक्त था जब मैं पहली बार अपने आबाई घर पहुंचा। घर दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई पापा से मिलकर रो रहा था। गिले शिकवे हुए, माफ़ी तलाफी हुई। ऐसा नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन काफ़ी अरसा ईरान में रहने की वजह से मुझे फ़ारसी ज़ुबान पर ज़्यादा अबूर हासिल था। लोगों की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थीं। कुछ देर लोगों के हजूम का मरकज़ बनने के बाद मुझे मेरा कमरा दिखाया गया, जो दादाजी ने बरसों पहले ख़ास मेरे लिए सजाया था। लेकिन अफ़सोस, मैं तो आ गया, पर अब वो नहीं रहे। इन्हीं सोचों के साथ मेरी आँख लग गई, और वो क्या कहते हैं, हाँ, मैं घोड़े गधे बेचकर सो गया। बिलाल अहमद सफ़े पर सफ़े पलटे जा रहा था। उस डायरी के लिखारी ने वाकई उसे अपना दोस्त मान लिया था। एक ऐसा ख़ास दोस्त जिससे आप दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। अगली सुबह उठा तो कल की सारी थकावट खत्म हो चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं लॉन में चला आया। पापा कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे, और मामा शायद अंदर रिश्तेदारों के हमरा बैठी थीं। मैं पापा के साथ आकर बैठ गया और हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू कर दी। पापा को किसी का फ़ोन आ गया, वो उठकर ज़रा दूर चले गए। दादाजी के घर के लॉन में हर तरह के फूल मौजूद थे, क्योंकि दादाजी को फूलों का शौक था और इनका ये शौक मुझ तक मुंतकिल हुआ। खैर, फूलों से मेरी मोहब्बत की दास्तान फिर कभी सुनाऊंगा। वैसे मुझे एंथोरियम बहुत पसंद हैं, वो भी लाल रंग के। यकायक बिलाल अहमद की नज़र स्टडी टेबल के कोने पर पड़ी। वहाँ एक छोटे से गमले में लाल रंग के एंथोरियम खिले हुए थे। वो सोच में पड़ गया कि पहली नज़र क्यों नहीं पड़ी। शायद इस लाल फाइल की वजह से। अपनी सोचों को रफा दफा करते उसने सफ़ा पलटा। मैं भी सामने बनी क्यारियों में फूलों को देख रहा था कि अचानक घुंघरू की मध्यम आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे हवा में सरगोशियां कर रही हो। इस आवाज़ के साथ ही दिल में एक पुरस्कार सा एहसास जागा, और मेरी नज़र बेख्तियार उस सिम दौड़ गई जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो एक 55 साला शख्स था, जिसकी नीली गहरी आंखों में ना ख़त्म होने वाले राजों की गहराई थी। चेहरे पर स्याह और सफ़ेद दाढ़ी का इम्तिजाज, दरमियाना कदर मजबूत जिस्म के साथ उसके हाथ में एक मुनफरद लाठी थी, जिस पर लगे घुंघरू चलते वक्त ऐसी मदम सरगोशियां करते जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। वो मेरे साथ से गुजरा, और इस इंसान के वजूद से उठने वाली बदबू मेरी नाक से टकराई। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पापा वापस आए तो उसने झुककर सलाम किया। पापा ने मुझे बताया कि ये खान बाबा हैं, जो जवानी से दादा के खास वफादार हैं, और इसी घर में रहकर दादाजी की बहुत खिदमत की है। वो मेरे करीब आया और सर पर हाथ रखकर बोला, मेरा बच्चा, मेरा दिल, मेरी जान। खान बाबा का ये जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं कभी कभी दुआ करता हूँ कि बहरा हो जाऊँ या मेरी यादाश्त से ये जुमला हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। खैर, जब किस्मत में अंधा खैर जब किस्मत में अंधेरा लिखा हो तो दुनिया की कोई रोशनी उस अंधेरे को मिटा नहीं सकती। हमने दादाजी के घर ही रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी आसान लगने लगी। पाकिस्तान में एडजस्ट होना मुश्किल नहीं था। अब अपनी तारीफ क्या करूं, आई एम क्विक लर्नर। तो मैं उर्दू भी आसानी से सीख गया। खान बाबा इस घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। पापा ने एक दिन बताया कि खान बाबा की कोई फैमिली नहीं, और दादाजी की खिदमत में इतना मसरूफ रहा कि शादी भी नहीं की। शुरू शुरू के दिनों में मुझे इस पर तरस आता था। वो चुपचाप दिन भर घर के छोटे छोटे कामों में मामा की मदद किया करता था। पापा और मामा ने पाकिस्तान में कई नए दोस्त बना लिए थे, और इनका ज़्यादातर वक्त अपने नए दोस्तों के साथ ही गुजरता था। मुझे इनकी मसरूफियात से कोई मसला नहीं था। मैं बचपन ही से खामोश और तन्हाई पसंद था। ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक़ नहीं था, और ना ही बेवजह की दोस्तियाँ पालने का। मामा पापा मेरे स्पेस का एहतराम करते और कभी भी किसी काम के लिए फ़ोर्स ना करते। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वालिदैन से दूर था, बस बातें कम ही होती थीं। शुरू शुरू में खान बाबा मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बातें करने की कोशिश करता, कभी कभी मेरे साथ लॉन में क्रिकेट भी खेलता। मुझे भी उसकी आदत हो गई। मेरी खुशी के लिए वो जानकर गेम हार जाता था। हमारी दोस्ती मजबूत हो गई। वो कभी मेरे नाम से नहीं पुकारता था। पता है क्या कहता था, तू मेरा दिल है, तू मेरी जान है। इस जुमले से मुझे जितनी मोहब्बत थी, आज इतनी ही नफरत है। मुलाजमीन में खान बाबा के अलावा एक ड्राइवर भी था, जो शाम तक रहता और फिर अपने घर चला जाता। वो अक्सर अपने बेटे अमजद को साथ ले आया करता था। अमजद पैदाइशी गूंगा था। वो जब भी अपने बाप के साथ आता तो चुपचाप लॉन के कोने में बैठ जाता। वो मुझसे साल भर ही बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी उम्र के बच्चों के बरक्स बहुत संजीदा था। एक दो बार मैंने कोशिश की उससे दोस्ती करने की, लेकिन नाकाम रहा। एक दिन स्कूल से आते हुए मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि वो बोल नहीं सकता, इसलिए किसी से दोस्ती करने से घबराता है। कुछ दिन लगे, लेकिन हमारी दोस्ती हो ही गई। वो रोज़ तो नहीं आता था, लेकिन जब भी आता हम खूब मज़े करते। लेकिन जैसे ही खान बाबा आता तो वो घबरा जाता और वहाँ से जाने की कोशिश करता। लेकिन खान बाबा उसे रोककर अपनी जेब से टॉफ़ियाँ निकाल कर कहता, टॉफ़ी खाएगा, और वो सख्ते की कैफियत में सर को जुम्बिश देता।
اس کے ہاتھ سے ٹافی لیتا اور وہاں سے بھاگ جاتا۔ میں یہ منظر ہر بار دیکھتا لیکن اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا۔ خیر پاپا اور ماما اکثر رات کو ڈنر یا پارٹیز میں جاتے تو خان بابا کو میرا خیال رکھنے کا کہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے معاملے میں لاپرواہ تھے، بس وہ خان بابا پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کرتے تھے اور اسی بھروسے نے میری زندگی برباد کر دی۔ قیامت والی رات، ظلم کی رات، تباہی کی رات۔ بلال احمد کچھ پل کے لیے رکا، بارش ایک بار پھر تیزی سے برسنے لگی۔ اس بار بجلیاں بھی خوب چمکی تھیں۔ ہواؤں میں عجیب سی آوازیں تھیں جیسے وہ ابھی اس بھیانک رات کے رازوں کی گواہ ہوں۔ ہمیں پاکستان آئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن ماما اور پاپا کو کسی ضروری کام سے اسلام آباد جانا پڑا۔ جنوری کا مہینہ تھا شاید، شام سے ہلکی پھلکی بارش شروع تھی۔ خان بابا کو میرا خیال رکھنے کا بول کر وہ دونوں چلے گئے۔ رات تک ڈرائیور اور امجد بھی چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے امجد میرے کمرے میں آیا اور اشاروں سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ باہر سے اس کے باپ نے آواز دی تو وہ جانے لگا، لیکن دروازے کے پاس رک کر پلٹا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک عجیب سا درد جھلک رہا تھا۔ یہ درد اپنے لیے تھا یا میرے لیے، میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ شاید وہ مجھے بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب قسمت میں اندھیرا لکھا ہو تو دنیا کی کوئی روشنی اس اندھیرے کو مٹا نہیں سکتی۔ سب چلے گئے اور میں اور خان بابا گھر پر اکیلے رہ گئے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہا تھا کہ رات کے سناٹے کے باعث میرے کانوں میں گھنگرو کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ خان بابا ہی تھا جو میرے کمرے میں روز کے مطابق دودھ کے گلاس لے کر آ رہا تھا۔ وہ لاٹھی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ جیسے ہی میرے کمرے میں آیا، آسمان پر زور سے بجلی چمکی اور رکی ہوئی بارش برسنے لگی۔ خان بابا نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور دودھ کا گلاس میرے سامنے کیا۔ اپنے ہوم ورک میں غرق میں اس بات سے انجان کے اندھیروں کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے۔ وہ قدرے اونچا بولا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں کچھ عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ اسے پہلے میں کچھ بول پاتا اس نے میرے منہ پر اپنا رومال گھسا دیا۔ 10.5 سال کی عمر میں زندگی نے مجھے ایک ایسا زخم دیا جو نہ میری عمر کے مطابق تھا اور نہ میرے سمجھنے کے قابل۔ وہ لمحے، وہ خوف اور سناٹا آج بھی میرے دل کے کونے میں چھپا ہوا ہے۔ اس رات میرے خواب چھین لیے گئے۔ ایک بھاری بوجھ نے میری معصوم خیال کو دبا دیا تھا اور میں بے آواز چیختا رہا۔ اس رات بارش خوب برسی یا شاید آسمان بھی میری بے بسی پر رو رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور بولا، اگر یہ بات کسی کو بتائی تو آخر میں سب تمہیں ہی برا اور گندا کہیں گے، اور اگر پھر بھی اپنی زبان کھولی تو یاد رکھنا تیرے ماں باپ کی چائے میں زہر ملا دوں گا۔ تکلیف اور درد کی کیفیت میں اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور پھر وہی مدھم گھنگرو کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے مشکل سے آنکھیں کھولی تو نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑے لال رنگ کے انتھوریوم پر پڑی۔ وہ واحد جاندار جو اس ظلم کا گواہ تھا۔ اس رات نے مجھے توڑ دیا۔ مجھے خود سے گھنانے لگی، اپنا وجود گندا اور ناپاک لگنے لگا۔ امجد کے ان آنسوؤں کا جواب مل گیا تھا۔ وہ خود کو تو نہ بچا سکا لیکن مجھے بچانے ضرور آیا تھا، لیکن افسوس وہ ناکام رہا۔ بلال احمد سکتے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی تھی، جیسے ہوا نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ یہ سب پڑھ کر وہ ان لفظوں میں چھپی تکلیف اور اذیت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ ہر لفظ ایک کانٹے کی طرح دل میں چبھ رہا تھا۔ اپنے اعصابوں پر قابو پا کر اس نے اگلا صفحہ پلٹا جو بالکل بھاری نہ تھا، لیکن بلال احمد کے لیے آگے بڑھنا ذرا مشکل ہو گیا۔ 2 دن بخار کی شدت بڑھتی گئی اور میں بے بسی سے بستر پر پڑا پھونکتا رہا۔ جسم جیسے آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا اور ہر سانس ایک جنگ جیسی لگ رہی تھی۔ وہ آتا اور میرے کمرے میں دوا اور کھانا رکھ کر چلا جاتا۔ میں نے ماما کو کال کر کے جلدی واپس آنے کا کہا، لیکن شاید ان کا شیڈیول اپنے بیٹے سے زیادہ اہم تھا۔ آنے کے بجائے خان بابا کو ہدایت دے کر فون رکھ دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمر بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کا بڑا سبب والدین کی غفلت اور غیر ذمہ داری اور غیر ضروری بھروسہ ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے معاملات میں ان افراد پر بھروسہ کر لیتے ہیں جو ان کے اعتماد کے قابل نہیں ہوتے، اور یہی بھروسہ اکثر بچوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ والدین ہوشیار رہیں، ان کے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھیں۔ معصوم بچپن پر پڑنے والے ظلم کے سائے ہمیشہ کے لیے روح پر نقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں تو کچھ اندر ہی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ بعض خود کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کچھ کا درد انہی اندھیروں کی راہ پر لے جاتا ہے۔ ذہن پر لگے یہ گہرے داغ اکثر مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک معصوم مظلوم خود ظالم بننے کی دہلیز پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ خیر، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شاید میری خراب طبیعت سے وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ تیسرے دن میں اپنے کمرے سے نکلا۔ میری حالت اس سپاہی کی تھی جو جنگ میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کرتا ہو۔ مجھے لان میں اس مخصوص کونے میں امجد بیٹھا نظر آیا۔ میرے پاس امجد کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا جس سے میں وہ بات شیئر کر سکتا۔
میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مضبوطی سے میرا ہاتھ تھاما۔ وہ بلا شبہ بے زبان تھا لیکن اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ بہرحال جب میرے والدین واپس آئے تو میں نے موسم کی تبدیلی کا بہانہ بنا کر ان کو مطمئن کر دیا، اور کمال کی بات وہ مان بھی گئے۔ یہ بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی ماما پاپا شہر سے باہر جاتے، وہ رات قیامت والی رات ہوتی، رات جہاں میری حفاظت کے لیے کوئی میسر نہ ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں مزید خاموش ہو گیا اور میرے والدین پوچھنے کے بجائے اس کو میری شخصیت کا حصہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ مجھے ساری زندگی یہی افسوس رہے گا کہ کاش وہ ایک دفعہ میری خاموشی کے پیچھے چھپی چیخوں کو سن اور سمجھ پاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو دنیا مجھے نہیں خان بابا کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں روز خود سے اندیکھی جنگ لڑتا جو میری دماغی حالت کو بگاڑ رہی تھی۔ آخر انسانی دماغ ہے، کب تک برداشت کرتا؟ اور پھر آیا فیصلے کا دن، دونوں میں سے کسی ایک کی موت کا دن۔ بلال احمد سانس روک کے اگلی تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس شام بارش ہو رہی تھی اور ماما پاپا اسلام آباد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس واقعے کے شروع دنوں میں تو وہ کبھی شہر سے باہر جانے کا کہتے تو میں ان کو روکا کرتا تھا، لیکن آگے سے یہ سننے کو ملتا کہ میں اب بچہ نہیں کہ ضد کروں۔ 3.5 سال میں انہوں نے کبھی میری بات کا مان نہیں رکھا تھا۔ وہ اس روز بھی اپنے پلان کے مطابق گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ ڈر نے ایک بار پھر مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ کانوں میں ایک بار پھر گھنگرو کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس بار ڈر کی جگہ شدید غصہ اور اضطراب تھا۔ خان بابا اپنے مخصوص جملے دہراتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے۔ اپنی لاٹھی دروازے کے پاس رکھی اور دودھ کا گلاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنے گندے ہاتھوں سے میرے سر پر پیار کرنے لگا۔ بس وہ لمحہ تھا وکٹم رافع بشیر سے کلپرٹ رافع بشیر بننے میں۔ غصے اور انتقامی جذبے نے مجھے چاروں طرف سے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے سامنے رکھی فروٹ باسکٹ سے چاقو اٹھایا اور پلٹ کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ شدید تکلیف سے وہ تڑپنے لگا۔ میں خوف اور غصے کی عجیب امتزاج میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی لاٹھی اٹھائی اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک اس کا وجود بے جان نہ ہو گیا۔ جب وہ مکمل طور پر ساکت ہو گیا تو میں اس کے قریب گیا اور چاقو اس کے سینے سے نکالا، دوبارہ اسی شدت سے وار کیا اور اس کا سینہ چاک ہو گیا۔ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کا دل باہر نکل آیا۔ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، یہ سوال آج بھی مجھے حیران کرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ تو میرا دل ہے، تو میری جان ہے۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس کا فقرہ دہرایا۔ میں اس کے بے جان وجود سے قدرے دور اس کا دل ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ رات، بارش، ہولناک بجلیوں کا چمکنا، میرے کمرے میں ایک انسان کی لاش اور میرے ہاتھوں میں اس کا دل جو اب ساکت ہو گیا تھا۔ اس منظر نے میری دماغی حالت پر گہرا اثر چھوڑا۔ 14 سال کے بچے کا ذہن عزت اور قتل کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ نہ جانے کتنی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس قتل کا گواہ بھی لالنتھوریم تھا، واحد جاندار گواہ۔ ایک زوردار چیخ مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ماں باپ دروازے کے پاس کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ مختلف آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ بشیر پولیس کو بلائے۔ رافع، یہ سب کس نے کیا ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رافع، جواب دو۔ میری ماما مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں، لیکن کچھ دیر پہلے ہونے والے حادثے نے مجھے پتھر کا بنا دیا تھا۔ جیسے ہی ماما نے میرے ہاتھ سے اس کا دل لینا چاہا تو میں زور سے چلایا۔ 3.5 سالوں سے دبی ہوئی چیخوں کی گونج نے ان کے دل کو دہلا دیا تھا۔ پھر میں نے بولنا شروع کیا، ان 3 سالوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کو رو رو کر بیان کیا۔ پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا گیا، یاد بھی نہیں، لیکن ان کے خلاف اپنے منہ سے نکلے لفظوں پر آج بھی شرمندہ ہوں۔ میں نے مارا ہے اس کو، بلائیں پولیس کو، میں نہیں ڈرتا۔ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کا دل ہوں، اس لیے میں نے اس کا دل ہی نکال لیا۔ دیکھیں یہ کیا ہے، دل؟ نہیں ماما، یہ میری ہار اور جیت کی نشانی ہے۔ میں ایک قاتل ہوں، سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی لاپرواہی نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس آدمی نے پچھلے 3 سالوں سے میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی کھوکھلا کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں کہتا تھا ماما پلیز مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ کیا آپ نے کبھی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ آپ دونوں کو اپنے بیٹے کی زندگی سے زیادہ اپنی پارٹیز عزیز تھیں۔ آج بھی کیوں واپس آئے ہیں؟ کہیں فلائٹ تو کینسل نہیں ہو گئی؟ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اپنے بیٹے کے لیے تو آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا ماں باپ کہتے ہوئے۔ اس سے اچھا تھا کہ میں یتیم لاوارث ہوتا، پھر شاید اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اور نہ جانے کیا کہا۔ مجھے آپے سے باہر دیکھ کر میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر مجھے گلے سے لگا لیا۔
ان دونوں کے چہرے پر اضطراب تھا۔ بھیانک انکشافات نے کچھ وقت کے لیے ان دونوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ بارش رک چکی تھی اور چاروں طرف فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ کچھ سوچ کر میرے پاپا پہلی بار بولے کہ سب کا حادثہ بنانا ہوگا۔ چور آئے تھے اور خان بابا کو مار کر چلے گئے۔ اپنی اکلوتی اولاد کو بچانے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا۔ ماما مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آئی تھیں۔ ان دونوں نے مجھ سے اس کا دل لینا چاہا لیکن میں نے نہیں دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ میری جیت اور ہار کی نشانی ہے۔ اسے ختم کر کے میں نے اپنے ظلم کا بدلہ تو لے لیا لیکن اس کے بدلے زندگی بھر کی بے سکونی خرید لی۔ قتل 3 حروف سے بنا ہے لیکن اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ پہلا قتل قربانی مانگتا ہے اور میں نے اپنی زندگی کا سکون قربان کر دیا۔ بلال احمد کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ بارش نے ایک بار پھر زمین کو نم کرنے کا ارادہ کیا۔ رات کی خاموشی میں بارش کی مدھم بوندیں کھڑکیوں پر لگاتار گر گر کر ایک پراسرار سا ماحول بنا رہی تھیں۔ پھر اگلے دن اس بدبخت کا جنازہ ہوا۔ شام کو امجد میرے پاس آیا، مجھے گلے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی جیسے وہ جان گیا ہو کہ اس کا قتل میں نے کیا ہے۔ پھر میں نے بھی اقرار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ کل میں نے ہم دونوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے اور پہلی بار میں نے اس کو مسکراتا دیکھا۔ نہ جانے خان بابا نے ہم جیسے کتنے بچوں سے ان کی معصومیت چھینی ہوگی۔ بہرحال اگلے دن ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس اپارٹمنٹ میں عرضی طور پر رہنے لگے۔ انٹرنیٹ پر تھوڑی تحقیق کرنے کے بعد میں نے خان بابا کے دل کو ایتھنول سولوشن میں ڈال کر ایک جار میں محفوظ کر لیا کیونکہ وہ میری ہار اور جیت کی نشانی تھی۔ اس سب کے ساتھ میرا علاج بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان کے بہترین سائیکیٹرسٹ مجھے نارمل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زخم اتنا گہرا تھا اس کو بھرنے میں شاید پوری زندگی لگ جائے کیونکہ کچھ زخم کبھی نہیں بھرا کرتے۔ میرے والدین نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے خان بابا کے دل کو ایک جار میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فی الحال اسے چھوڑ دیا جائے۔ وقت کے ساتھ جب میں نارمل ہو جاؤں گا تو خود ہی اسے پھینک دوں گا۔ ہم تقریباً 1 سال اس اپارٹمنٹ میں رہے۔ علاج سے میں بہتر تو ہوا لیکن وہ ڈراؤنے خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ تقریباً ہر روز میرے خواب میں خان بابا، خون، دل، اندھیری رات، بارش، گھنگرو اور اس کی آوازیں آتی رہتی تھیں لیکن ڈاکٹر کی دوائیوں کی وجہ سے ان شور میں کچھ کمی ہو جاتی۔ 1 سال بعد میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تاکہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکوں۔ تقریباً 10 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا۔ پاکستان میں نے CSS کا امتحان دیا اور SHO بن گیا۔ شاید میں لوگوں کو انصاف دلا کر اپنے ماضی کے دکھوں کو دھونا چاہتا تھا۔ وقت اچھا گزرنے لگا لیکن 3 سال پہلے میرے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میں ان کے جنازے کے لیے امریکہ گیا، کچھ وقت وہاں گزارا، پھر میں پاکستان آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دراڑ وہ شے ہے جو کبھی مکمل طور پر نہیں بھر پاتی۔ ہاں، وقتی طور پر پلستر اور پینٹ ان دراڑوں کو چھپانے کا کام کرتے ہیں مگر وقت کے ساتھ وہ دوبارہ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ انسان ہو یا دیوار، ایک بار دراڑ پڑ جائے تو پھر اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو زخم ایک بار لگ جائیں وہ وقت کے ساتھ گہرے اور نمایاں ہو جاتے ہیں اور انسان انہیں ہمیشہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھ تک خبریں آئیں کہ لاہور میں زنا بالجبر کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملزمان کو سزا بھی نہیں مل رہی۔ تو مدت بعد میں نے وہی غصہ اور اضطراب محسوس کیا جو 15 سال پہلے محسوس کیا تھا۔ علاج کی وجہ سے میری بیماری کچھ وقت کے لیے چھپ گئی تھی مگر پھر ظاہر ہونے لگی۔ بچپن میں ہونے والے بعض حادثات انسان کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان زخموں پر وقت کی دھول بیٹھ جاتی ہے لیکن ایک ہوا کا جھونکا اس دھول کو اڑانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ میں ایک منصوبے کے تحت لاہور آیا۔ لاہور میں پوسٹنگ اتفاق نہیں تھی، وہ سارا میرا پلان تھا۔ پہلے میں NGO کا بندہ بن کر تمام متاثرین کے گھر گیا، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنی تو دل میں ایک عہد کیا، ان ظالموں کو عبرتناک سزا دے کر ایسا خوف پھیلانا کہ کوئی کبھی یہ گناہ نہ کر سکے۔ جس رات میں ناصر کو مارنے جا رہا تھا تو میری نظر بے ساختہ خان بابا کے جار پر پڑ گئی۔ 15 سال پرانا اس کا دل عجیب سفید رنگ کا ہو گیا تھا۔ غصے اور انتقامی جذبے میں ایک اور فیصلہ کیا، ہر ریپسٹ کا دل نکال کر محفوظ کرنے کا۔ عجیب لگ رہا ہے لیکن یقین مانو یہ کر کے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں اپارٹمنٹ سے چلا گیا خواب کا بازار گرم کرنے۔ بلال احمد صفحے پلٹنے ہی والا تھا کہ موبائل بج پڑا۔ ماہنور کی ایک بار پھر کال آ رہی تھی۔ بلال احمد نے ماہنور کی کال کاٹ دی اور میسج کر دیا کہ وہ بس آ رہا ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور الماری کا دروازہ کھل گیا۔ بلال احمد اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کے پاس چلا گیا۔ ہمت کر کے کھولا، دروازہ کھلتے ہی الماری کا منظر دیکھ کر بلال احمد کے ہاتھ سے تو موبائل گر گیا۔ الماری میں 2 شیلف تھے، اوپر والے شیلف میں کانچ کے 7 جار رکھے ہوئے تھے۔ 6 جاروں میں انسانی دل موجود تھے اور ہر جار پر اس دل کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ پہلا جار خان بابا کا تھا جو ان 15 سالوں میں کافی عجیب حالت میں ہو گیا تھا جبکہ باقی 5 جاروں میں دلوں کی حالت بہتر لگ رہی تھی۔ ان پر ناصر، کمال، جاوید، وقار اور ثاقب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 7واں جار خالی تھا اور اس پر نوید لکھا ہوا تھا۔ بلال احمد نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی نظر دوسرے شیلف پر گئی جہاں ڈاکٹر کی تحریریں اور بے شمار دوائیں رکھی تھیں۔
اس کے دماغ نے خطرے کا سگنل دیا کہ اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابھی وہ مڑ نہیں والا تھا کہ کسی نے بھاری چیز سے اس کے سر پر وار کیا اور بلال احمد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اماں، ان سے ملو، یہ چھوٹو، یہ اس کی اماں، اور یہ ماہم ہے، میری بیوی۔ مشتاق یوسفی ان تینوں کے ساتھ انتظار گاہ میں واپس آیا۔ اس کمرے میں واحد شہاب تھا جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ کبھی مشتاق یوسفی کو دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کو جس کا نام ماہم تھا اور وہ مشتاق کی بیوی تھی۔ سردار اور اس کی ماں کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت پیار سے ان لوگوں سے مل رہی تھی۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے مشتاق یوسفی کو ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ مشتاق، تم نے شادی کب کی؟ اور یہ چھوٹو، یہ وہی بچہ ہے نا جو پولیس اسٹیشن میں چائے کا کام کرتا ہے؟ ایک دو دفعہ ہمارے گھر بھی آ چکا ہے۔ بولو بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ لڑکی کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ بھائی ہمیں تو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ وہ ایک سانس میں لاتعداد سوال پوچھ بیٹھا۔ آرام سے بھائی، ایک ایک کر کے سوال پوچھو۔ مشتاق یوسفی مزے کے موڈ میں تھا، اس کی ہنسی اور خوشی چھپائی نہیں چھپی تھی۔ ہاں، یہ چھوٹو کی بہن ہے ماہم، اور کچھ دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کوئی چکر وکر نہیں تھا، میں نے تو نکاح کے بعد ہی پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔ ویسے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری بھابھی ہیں بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ مشتاق یوسفی کے چہرے پر برسوں بعد شہاب نے خوشی محسوس کی تھی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اور پچھلے کئی گھنٹوں سے میرا حال برا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ تم کہاں ہوگے، اور آپ جناب تو اپنے چہرے کے پھول سجانے میں مصروف تھے۔ شہاب کے لہجے میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ مشتاق یوسفی کھل کر ہنس پڑا۔ شہاب مزید دب گیا۔ اور یہ بات خالہ اور سردار کو معلوم تھی؟ شہاب نے ابروڑ اٹھائی۔ مشتاق یوسفی نے سر اس بات میں ہلایا۔ بہت خوب، یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ شہاب مزید بولتا کہ ٹرین کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ اچھا سنو، تمہیں سارا معاملہ راستے میں سمجھاؤں گا، فی الحال سب کو اکٹھا کرو، ٹرین میں سوار کرو، اور یہ 3 ٹکٹ ان تینوں کے ہیں، میں بس ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر اس نے ٹکٹ شہاب کو تھمائے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سب بوگی میں بیٹھ کر ٹرین چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ شہاب مسلسل مشتاق یوسفی کو کالز کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ شہاب پلیٹ فارم پر کھڑا بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور پلیٹ فارم پر اعلان ہوا، ٹرین چند لمحوں میں روانہ ہونے والی ہے۔ ٹرین کے پہیے ہلنے لگے۔ شہاب نے گہری سانس لی اور اپنی نظر آخری بار مسافروں کی بھیڑ پر دوڑائی، مگر مشتاق کہیں نظر نہ آیا۔ سائرن بجا، دھواں اٹھا اور ٹرین نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی۔ وہ مشتاق کے بغیر ٹرین پر سوار ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا مشتاق واقعی نہیں آئے گا؟ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ شہاب، جلدی کرو۔ شہاب نے مڑ کر دیکھا اور مشتاق ہانپتا ہوا پسینے میں شرابور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو، ٹرین نکل رہی ہے۔ مشتاق نے شہاب کو گھسیٹا اور دونوں نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ شہاب کا دل دھڑک رہا تھا جیسے یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ٹرین کے قریب پہنچے اور مشتاق نے ایک جھٹکے سے شہاب کو اندر دھکیل دیا۔ دونوں اندر گرے اور ٹرین نے پوری رفتار پکڑ لی۔ شہاب نے مشتاق کی طرف دیکھا جو ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا، دیر ہو سکتی ہے مگر وعدہ نہیں توڑوں گا۔ شہاب اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے لگا اس ایس ایچ او نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اوف، تم چلے کہاں گئے تھے ویسے؟ ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہو، کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہو، اور پیچھے میری کیا حالت ہوتی ہے؟ تم ایک بیکار انسان ہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ کیسے انسان ہو تم؟ میرا ذرا خیال نہیں؟ تم جانتے ہو نا کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی نہیں، اور دیکھو خود کی تو شادی کر لی، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ جاؤ، آج سے ہماری دوستی ختم۔ شہاب بول بول کر بالآخر تھک کر چپ ہو گیا۔ مشتاق یوسفی اس کو پیار سے دیکھنے لگا۔ ٹرین تیزی سے اپنی منزل کی طرف نکل پڑی تھی۔ وہ دونوں اپنی پرانی زندگی کو اسی پلیٹ فارم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک نئی دنیا بسانے، ایک بہترین شروعات کرنے۔ اچھا، یہ نکاح کا کیا معاملہ ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد شہاب نے پوچھا۔ اس وقت سردار چائے لے کر آیا اور وہ دونوں ٹرین کی کھڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ باقی کے لوگ بوگی میں آرام کر رہے تھے۔ کہانی لمبی ہے لیکن میں مختصر لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، شہر آئے ہوئے ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ایک دن روزگار کی تلاش میں تھک ہار کر ایک ڈھابے پر کھانے کے لیے پہنچا۔ وہاں میری ملاقات چھوٹو سے ہوئی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اسے اپنی بے روزگاری کے بارے میں بتایا تو اس نے ڈھابے کے مالک سے میرے لیے بات کی۔ چھوٹو کی سفارش پر مالک نے مجھے برتن دھونے کی نوکری دے دی۔ اس دن سے میری اور چھوٹو کی دوستی ہو گئی۔ ہم اکثر ملا کرتے تھے۔ 5 مہینے میں نے وہاں کام کیا، پھر ڈھابا کسی وجہ سے بند ہو گیا۔ میں تو پارک میں مالی کی نوکری کرنے لگا۔ کچھ دنوں سے چھوٹو سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کے گھر گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ اس کی بہن ماہم کے ساتھ وہی ظلم ہوا ہے جو نرگس کے ساتھ ہوا تھا۔ فرق یہ تھا کہ نرگس کی عمر کم تھی اور ماہم 18 سال کی تھی۔ یہ ظلم ان کے مالک مکان نے کیا جو چھوٹو کے اسکول کا استاد بھی تھا۔ جب میں نے ماہم کی دبی دبی سسکیاں سنی تو میرے دل نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی اور وہ آسانی سے مان گئی۔ پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ جس سے میرا ارادہ عمل میں بدل گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔
اندھیرے کا راج تھا، لیکن رات کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھوتی گزر رہی تھیں۔ کیا کہا خالہ نے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر آج میں کسی کی بہن کی عزت پر چادر ڈالوں گا تو کل کوئی دوسرا میری بہن کی عزت پر چادر ڈالے گا۔ اگر آج میں کسی کی بہن کی عزت کی حفاظت کروں گا تو کل اللہ کسی کو میری بہن کی عزت کا محافظ بنا دے گا۔ شہاب نے اس کی آنکھوں میں خوشی اور غم دونوں جذبات کا ملا جلا امتزاج دیکھا۔ مشتاق یوسفی نے اپنی بات جاری رکھی۔ پھر اماں نے ماہم کی امی سے فون پر بات کی۔ پہلے تو ماہم نہیں مان رہی تھی، شاید زخم تازہ تھا اور وہ ہمدردی کی آڑ میں اس رشتے کی بنیاد رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی پھر خاموش ہو گیا، لیکن پرسوں چھوٹو نے کال کر کے مجھے ملنے کا کہا۔ میں نے تنویر اشرف، وہی چوکیدار، اس سے بیماری کا بہانہ کر کے چھوٹو سے ملنے چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ مالک مکان ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہم کی ماں کو آ کر کہتا ہے کہ یا تو ماہم کا نکاح اس سے کرو یا پھر 2 دن کے اندر اندر مکان خالی کرو، ورنہ وہ ہر حد پار کر دے گا۔ خیر، چھوٹو نے یہ بات مجھے بتائی اور پہلی دفعہ میں نے ماہم سے فون پر بات کی۔ ان کو اپنا ماضی بتایا، نرگس کے ساتھ ہونے والا ظلم اور کامی کا قتل، سب کچھ بتا کر ان کو دوبارہ سوچنے کا کہا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ہمیشہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھوں گا۔ کوئی گھنٹے بعد چھوٹو کی کال آئی کہ ماہم مان گئی ہے۔ میں نے اماں سے بات کر کے اجازت مانگی۔ کل جب رافع بشیر ہمارے گھر سے گیا تو اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ شہر چھوڑ دوں گا۔ گھر سے نکل کر میں نے سردار کو کال ملائی اور پلان بی جو کہ میں نے کافی دنوں سے تیار کر رکھا تھا اور سردار کو بھی اس بارے میں بتایا ہوا تھا، پر عمل کرنے کا کہا۔ پھر تمہیں اسٹیشن بھیج کر میں سارا وقت چھوٹو سے رابطے میں رہا اور جب اس نے نکاح خواہاں اور گواہان کی آمد کی خبر دی تو میں فوراً گھر سے نکل اور رافع بشیر کے بندے کو تو باتوں میں الجھا کر ماہم کے گھر چلا گیا۔ اب ماہم سے نکاح کر کے ہم سب نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نکاح کے بعد دیکھا اور لوگوں کا کہنا سچ ہے کہ نیکی کا بدلہ شاندار ہی ہوتا ہے۔ ماہم کی سیرت اور صورت دونوں حسین ہے۔ مشتاق یوسفی واقعی بہت خوش تھا۔ شہاب اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ جب نیت اچھی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے مشتاق، میں تمہارے لیے دل سے خوش ہوں۔ وہ واقعی اپنے دوست کے لیے نیک نیتی رکھتا تھا۔ اتنی دیر میں سردار بھی ان کے پاس آ بیٹھا۔ بھائی، رافع بھائی کیسے ہیں؟ اس دن ان سے مل کر اتنی خوشی ہوئی کہ کیا بتاؤں، اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں، اور نرگس کی حالت پر وہ واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا گھر آپ کے محلے میں ہی ہے نا؟ کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ مشتاق یوسفی اور شہاب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ پھر مشتاق یوسفی بولا، وہ کوئی دوست یا پڑوس نہیں بلکہ ہمارے علاقے کا SHO رافع بشیر ہے۔ سردار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن بھائی، نرگس کے ساتھ جو ہوا اور کامی بھائی کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ سب اس کو معلوم تھا؟ سردار نے سرگوشی کی۔ وہ بہت شاطر آفیسر ہے، اسے چند لفظوں سے پوری کہانی بنانے پر عبور حاصل ہے۔ مشتاق یوسفی نے تھکاوٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ جتنا بھی شاطر اور چلاک کیوں نہ ہو، ہم سے زیادہ نہیں۔ ہم اس کی آنکھوں کے سامنے سے رفو چکر ہو گئے اور وہ کچھ کر نہیں پایا، بیچارہ۔ ہا ہا ہا۔ شہاب حقیقت سے بے خبر رافع بشیر کی بیوقوفی پر ہنسنے لگا۔ مشتاق یوسفی بھی مسکرا اٹھا۔ لاہور کہیں میلوں دور پیچھے رہ گیا اور وہ سب اپنی نئی منزل کی جانب چل پڑے تھے۔ اچھا بھائی، آپ کو وہ بلا رہی ہیں؟ سردار اپنی مسکراہٹ چباتے ہوئے بولا۔ مشتاق یوسفی نے آنکھیں کھولی۔ کون، اماں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اماں کی بڑی بہو، میری اور نرگس کی بھابھی اور آپ کی بیوی بلا رہی ہیں۔ سردار اپنے بھائی کو تنگ کرنے لگا۔ اس کی بات پر مشتاق یوسفی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سردار کے سر پر ہلکا سا تھپڑ رسید کر کے بوگی کی طرف چلا گیا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بلال۔ شناسہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سر کے پچھلے حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کپکپاتے ہاتھ کو اٹھا کر پیچھے کی طرف لے جانا چاہا درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے، مگر جیسے ہی ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، ایک سرد حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا گیا تھا۔ رافع بشیر نے اسے کرسی سے باندھ رکھا تھا۔ تمہیں یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی سرد پتھریلی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ درد کی شدت سے وہ بار بار آنکھیں کھول کر بند کر رہا تھا۔ آدھی رات کی خاموشی میں بارش کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ سر، ان سب وارداتوں کے پیچھے آپ تھے، پر کیوں؟ بلال احمد مشکل سے بول پایا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلال احمد نے اپنی تمام تر قوت لگا کر آنکھوں کو کھلا رکھا اور سامنے کا منظر اتنا چونکا دینے والا تھا کہ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ رافع بشیر کالے کوٹ اور کاؤبوائے ٹوپی پہنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے آگے ایک بڑا برتن جو پانی سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی ایتھنول کی بوتل، ایک خالی برتن اور وہی شیشے کا جار جس پر نوید کا نام پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ رافع بشیر نے اس کالے شاپنگ بیگ سے کچھ نکالا۔ غور کرنے پر بلال احمد نے دیکھا کہ وہ انسانی دل تھا۔ رافع بشیر نے فوراً اس دل کو پانی سے دھویا، پھر دوسری بار یہی عمل دہرایا اور آخر میں اسے ایتھنول سے دھو کر ایتھنول جار میں بھر کر دل کو جار میں رکھ دیا اور اچھے سے سیل کر دیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
इस जार को बाकी जारों के साथ अलमारी में रख कर बंद कर दिया। इस सारे अमल में दोनों के बीच खामोशी का राज था। राफे बशीर ने ज़मीन पर पड़ी सारी चीज़ें उठाईं और कमरे से निकल गया। कोई 5 मिनट बाद वो वापस कमरे में आया। इस बार कोट और काउबॉय टोपी गायब थी, अलबत्ता हाथ में प्लेट थी जिसमें बिरयानी और सलाद नजर आ रही थी। कोने में रखी कुर्सी खींची और बिलाल अहमद के रूबरू बैठकर खाना खाने लगा। मानना पड़ेगा, मानूर के हाथों में जायका है। वो चुस्के लेकर खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं थी। तो वो आप थे मशद आंथोरियम? किस नाम से पुकारूं आपको? आपने इन सबका कत्ल किया, लेकिन क्यों? आप तो कानून की इज्जत करने वालों में से थे, फिर आपने ये सब क्यों किया? मुझे यकीन नहीं आया कि आप ये सब कर सकते हैं। इतना जुल्म क्यों? बिलाल अहमद को उसकी डटाई जहर लगी तो वो कदरे ऊंचा बोला, तुम अंदर कैसे आई? अच्छा, कल अपार्टमेंट की दूसरी चाबी तुम्हारे पास रह गई होगी। मैं भी कहूँ, चाबी कहाँ गई? बिरयानी का चमचा मुंह में डालते हुए बोला, तो वो आप थे जिसने मेरी कई दिनों की मेहनत को राख में उड़ा दिया। अब समझा, वो सब इसलिए कि आप मेरा ध्यान मुश्ताक यूसुफी पर मरकूज करना चाहते थे। वो सीसीटीवी कैमरे में सीरियल किलर बनकर मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो सच में है। और कल कल किसने आप पर वार किया था, या इसमें भी कोई कहानी छुपी है? तेज नजरों से राफे बशीर को घूरते हुए पूछा, यार अब देखो ना, सीनियर हूँ तुम्हारा, तुम वाकई एक शातिर ऑफिसर हो बिलाल अहमद। तुम्हारी रिपोर्ट और तहकीक काबिल तारीफ है, लेकिन तुम इस केस को इतने परफेक्शनिस्ट अंदाज में डील कर रहे थे कि मुझे लगा शायद मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। और कल कल 2 दिन के जागने और दवा लेने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब तुमने मुझे रिसीव किया तो मैंने सोचा एक और झूठ सही। बिलाल अहमद उसकी डिटाई पर उसको देखकर हैरान रह गया। आपने कानून की इज्जत आप तो कानून की इज्जत करने वालों में से थे, तो फिर ये सब क्यों? बिलाल अहमद ने अपना जुमला दोहराया, जब कानून ही अपनी इज्जत ना करना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? याद रखना बिलाल अहमद, इस मामले में अदालत भी मेरी, कानून भी मेरा और सज़ा भी मेरी। बिलाल अहमद को उसकी आंखों से वहशत नजर आई। पर क्यों? बिलाल अहमद ने बेबसी से पूछा। जवाब देने के बजाय वो अपनी जगह से उठा और स्टडी टेबल के पास आ गया। डायरी पर नज़र पड़ी। सब कुछ पढ़ने के बावजूद तुम ये सवाल कैसे कर सकते हो? हाँ, वो सब इसी काबिल थे। मेरे बस में होता तो उनकी मौत इससे भी ज़्यादा भयानक होती, लेकिन वो कहते कहते रुक गया। अच्छा सुनो बिलाल अहमद, कल के अखबार में ये खबर कैसी रहेगी कि एक साइको किलर शहर में खुलेआम घूम रहा है जो सिर्फ जिनाकारों को बेरहमी से मार रहा है। वो अपने शिकार को बेहोश करके उसका सीना चाक करता है और दिल निकाल कर अपने साथ ले जाता है। अब तक 6 लोगों की लाश मिली है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उन सबके दिल गायब हैं। एसएचओ मोहम्मद राफे बशीर और इंस्पेक्टर बिलाल अहमद अपनी टीम के हमरा इस कातिल को जल्द अज जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसी लगी खबर? डायरी बंद करके दराज में रख दी थी। ये गलत है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, बिलाल अहमद चिल्लाया, आवाज़ नीचे। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। गलत, तुम देखना मैं इस खबर से कैसे खौफ फैलाता हूँ। एक ऐसा खौफ जो हर इंसान के दिल में गहराई तक सराइत करेगा, जो अपनी नफ्स की पैरवी करते हुए दूसरों की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। मौत का खौफ। राफे बशीर की आंखों में अजियत थी। तो आप खुद को बचाने के लिए मुश्ताक यूसुफी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे? वाह शाबाश, गुनाहगारों को सज़ा देने तक तो ठीक था, लेकिन अपने पागलपन में आप इस बेगुनाह को सज़ा देंगे। देखा जाए तो आप करते फिर रहे हैं, इसके मुताबिक तो मुश्ताक यूसुफी को भी कामी के कत्ल की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और आप उस पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाकर अपने कत्ल का बोझ उसके सर करना चाहते हैं। कहाँ गया आपके इंसाफ का वो झंडा जो आप हर वक्त लहराते रहते हैं? बिलाल अहमद के चेहरे पर अफसोस था। उसकी बात पर राफिया बशीर धीरे से मुस्कुराया। तभी तुम मेरे फेवरेट हो, केस की हर डिटेल तुम्हें याद है। शाबाश, और क्या मुश्ताक यूसुफी की बात करते हो? वक्त क्या हुआ है? अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए बोला, रात का 1 बज चुका होगा, और इस वक्त तक वो अपनी बीवी और ख़ानदान के हमरा लाहौर की हदूद भी पार कर चुका होगा। राफिया बशीर ने मुस्कुरा कर अपनी बात मुकम्मल की। बिलाल अहमद के सर के ऊपर से बात निकल गई। मतलब, मैं आपकी बात समझा नहीं। बिलाल अहमद सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। एक तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। ये तो मैं जानता था कि मुश्ताक यूसुफी बेगुनाह है, और मुझसे बेहतर ये कौन जानता होगा। खिड़कियों के पार जाकर पर्दे दुरुस्त करते बात जारी रखी। बाहर बारिश की हल्की फुहार खिड़कियों पर पड़ रही थी, और कभी कभार बिजली की चमक पूरे कमरे को मजीद रोशन कर देती थी। जब तुमने मुझे छोटू और मुश्ताक की मुलाकात के बारे में बताया तो मैंने रिसर्च की, जिस पर सारी कहानी आसानी से मेरे सामने आ गई। उसने नेकी का काम किया, मुझे सुनकर खुशी हुई। वो बेगुनाह है और राफी बशीर बेगुनाहों को सज़ा नहीं देता। अभी भी बिलाल अहमद उलझा हुआ था। सर, ये तो पागलपन है, आप जालिम नहीं हैं। मतलब सज़ा देने का ये तरीका बहुत अजीब है।
بے رحمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کس طرح انسانوں کو مار کر ان کا دل نکال سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ شیشے میں رکھے انسانی دلوں کا منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ بے رحمی؟ تم جانتے ہو بے رحمی کیا ہوتی ہے بلال احمد؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب کوئی درندہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی رونت دیتا ہے تو وہ صرف آپ کو نہیں مارتا، وہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے خواب اور آپ کے وجود کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے زخم کبھی نہیں بھرتے، پھر اندر ہی اندر ناسور بن کر رہ جاتے ہیں۔ تم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ رافع بشیر کی بلند آواز میں غصہ اور درد تھا۔ اسی اثناء میں بلال احمد کا موبائل بجنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہے، اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش میں تھا لیکن ناکام رہا۔ فون بج بج کر بند ہو گیا۔ سر، آپ ہی کی کال ہوگی، پلیز ایک بار ان سے بات کرنے دیں ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، پلیز سر، بلال احمد نے التجا کی۔ تمہیں یوں رسیوں میں جکڑے دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن کیا کروں، تمہارے سامنے میری زندگی کا سب سے بھیانک راز جو کھل گیا ہے اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت سے زندہ لوگ ڈرا کرتے ہیں اور میں 15 سال پہلے ہی مر چکا ہوں، زندہ لاش بن چکا ہوں۔ میری سانسیں چل رہی ہیں لیکن اندر کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ جسم صرف ایک خول ہے جسے اپنا مشن پورا کرنا ہے، خوف کا بازار گرم کرنا ہے اور اندھیروں میں چھپے ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہے جو دوسروں کی زندگیاں نوچ لیتے ہیں۔ اس لیے ابھی اس جسم کو زندہ رہنا ہے تاکہ میں اپنا قرض چکا سکوں اور شاید خود کو بھی آزاد کر سکوں۔ بلال احمد نے اس کے چہرے پر برسوں کی تکلیف محسوس کی۔ سر، یہ انتقام کا سفر آپ کی زندگی کو مزید متاثر کرے گا۔ پلیز سر، ضد چھوڑ دیں اور ایک نئی شروعات کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تک جو بھی ہوا، میں نے جو بھی دیکھا، اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس بھیانک کھیل کو یہیں ختم کر دیں گے۔ بلال احمد نے گزارش کی۔ اگر قانون انصاف نہیں کرے گا تو پھر مجھے کرنا ہوگا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں کفن باندھ کر اس اندیکھی جنگ میں اتر چکا ہوں جو میری اپنی نہیں لیکن مجھ جیسے بے شمار لوگوں کے حق اور حفاظت کے لیے ہے۔ رافع بشیر کا لہجہ سرد تھا۔ بلال احمد کے پاس کوئی دلیل، کوئی وضاحت نہیں تھی جس سے وہ رافع بشیر کو اندھیروں سے نکال سکے۔ اب تم بتاؤ کیا کرو گے؟ اگر میں نے تمہیں رہا کر دیا، ایس پی جمشید علی خان کو میری سچائی بتاؤ گے یا میڈیا میں جا کر اعلان کرو گے؟ ہاں، میں نے کبھی کسی مظلوم کو نہیں مارا۔ تمہارا غلط فیصلہ میرا ٹریک خراب کر سکتا ہے۔ دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو آپ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ رافع بشیر کے چہرے پر نرمی کے آثار نظر آئے۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں امجد کے بعد میں نے تمہیں اپنے دل کے قریب پایا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن اگر میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ مجھے مار دیں گے، ہے نا؟ جواب دیں، آپ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایک بے گناہ انسان کی جان لے سکتے ہیں؟ بلال احمد کا چہرہ اس وقت ہر خوف سے آزاد تھا۔ رافع بشیر کو معاملہ سنگین لگا۔ کیا تم جینا نہیں چاہتے؟ کیا عمر ہے تمہاری؟ 26 سال؟ اور تم ان مجرموں کی خاطر اپنی جان کیوں قربان کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ میں ایک ایماندار آفیسر ہوں، قانون کی عزت کرنے والا۔ بے شک آپ نے مجرموں کو ہی سزا دی لیکن آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ وہ زور سے چلایا۔ ایماندار؟ رافع بشیر ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک گہری تکلیف اور درد کی گونج تھی، جیسے دل کی کسی ادھوری بات کو مسکراہٹ کی صورت چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہاں تھی تمہاری سو کالڈ ایمانداری جب وہ کیس تمہارے تھانے میں آئے تھے؟ ہاں، کرتے نا اس وقت کچھ جس سے ان سب کو انصاف ملتا؟ کیوں نہیں کیا کچھ؟ رافع بشیر بھی اسی انداز میں چلایا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن ایس ایچ او کے سامنے ایک معمولی انسپکٹر کی کیا اوقات؟ بلال احمد نے اپنا سر جھکا لیا۔ رافع بشیر کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب گیا۔ تم ایک قابل آفیسر ہو بلال احمد۔ نوید صادق کو میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر ناکام رہا، لیکن تم نے اسے ایک دن میں میرے سامنے لا کھڑا کر کے میرا کام آسان کر دیا، تبھی تو تم میرے فیورٹ ہو۔ رافع بشیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بلال احمد ہکا بکا رہ گیا۔ اسی اثناء میں اس کا فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ رافع بشیر اسٹڈی ٹیبل کے پاس آیا، ایک ہاتھ سے بلال احمد کا موبائل پکڑا، دوسرے ہاتھ میں اسی کی پستول، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا تجسس تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی اور ہوائیں ایک عجیب سی سرگوشی کرنے لگی۔ کمرے کی فضا میں ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں بلال احمد۔ رافع بشیر کی آواز میں لرزش تھی۔ ماہنور کا فون ایک بار پھر آنے لگا۔ بلال احمد نے رسیوں میں جکڑے بے بسی سے اسکرین پر اس کا نام دیکھا تھا۔ یا تو اپنی بہن کا دامن کوس و قزح کے رنگوں سے بھر دو، اپنے خون کے رنگ سے، یا اپنے خون کے رنگ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم ماہنور سے کتنا پیار کرتے ہو۔ میں تمہیں دو راستوں میں سے ایک چننے کی اجازت دے رہا ہوں، مگر یاد رکھو یہ فیصلہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک
मैंने मिट्टी का हिस्सा बन चुका होता, लेकिन तुम्हारी तकदीर अभी तक तुम्हारे हाथ में है और मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। बारिश की तेज बूंदें, आसमान में गरजती बिजली, कमरे की खामोशी और मोबाइल की आवाज़, इस सब ने बिलाल अहमद को उलझा कर रख दिया। जैसे हर आवाज़, हर लम्हा उसके जहन में एक नए सवाल की सूरत में गूंज रही हो, और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ ख़त्म। इस सनसनीखेज लम्हे में फ़िज़ा में एक पुरस्रार सा तनाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। बिलाल अहमद खुद को एक भंवर में फंसे महसूस कर रहा था। जल्दी फैसला करो बिलाल अहमद, वरना फिर इंतखाब मुझे करना पड़ेगा। पिस्तौल वाले हाथ को जुम्बिश देता वो बोला। फ़ोन की आवाज़, बारिश की बूंदों की टिप टिप और आफे बशीर का सख्त लहजा, ये सब बिलाल अहमद की सोचों को उलझा रहे थे। उसे फैसला करना था अपनी बहन के लिए, कौसो कज़ाक के रंग या खून का रंग। दोनों रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन उसे एक को ही चुनना था। अगर वो अपनी बहन की खुशियाँ चुनता तो एक मुजरिम का साथ देकर कानून और वतन के साथ गद्दारी करता, और अगर दूसरा रास्ता तो अपनी बहन और माँ के मुकद्दर में हमेशा के लिए अंधेरा और तकलीफ चुनता। इसका 26 साला ज़हन कशमकश का शिकार था। क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? इसी सोच में गुम अचानक अपार्टमेंट की बेल बजी। वो लम्हे जैसा वो लम्हा जैसे फ़िज़ा में उम्मीद की लहर बन गई हो। क्या ये तीसरा रास्ता था? लेकिन इस बेल की आवाज़ के साथ ही आसमान में एक ज़ोरदार बिजली चमकी, जैसे तकदीर की एक और इलामत हो, और पूरे इलाके की बिजली चली गई। कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका था, और अब वो शख्स दरवाज़ा बजाने लगा। बिलाल अहमद के सामने अब 3 रास्ते थे, लेकिन वो कौन सा चुनेगा? महानूर की कॉल फिर से आने लगी। राफ़े बशीर का लहजा मज़ीद गहरा हुआ। अब फैसला तुम्हें करना है बिलाल अहमद, लेकिन याद रखो, इस रास्ते का इंतखाब तुम्हारी तकदीर का पांसा पलट देगा। ये लम्हा था जब बिलाल अहमद ने अपने दिमाग में एक आखिरी फैसला किया। कमरे में गहरा सन्नाटा था, कोई दरवाज़ा मुसलसल बजा रहा था, लेकिन क्या वो दरवाज़ा कभी खुल पाएगा? और अगर खोलेगा तो उसके पीछे कौन होगा? क्या राफ़े बशीर का सच दुनिया तक पहुंच पाएगा, या ये राज हादी हल नश्ता? ये सवाल हमेशा के लिए मौलिक रह जाएगा, जैसे तकदीर का कोई छुपा हुआ राज जो कभी नहीं खुलेगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, इस कहानी का इख्तिताम एक नया आगाज़ है, जहाँ सच और झूठ के दरमियान की सरहद हमेशा धुंधली रह जाएगी, और इसकी गूंज हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहेगी। दी एंड। तो दिस वॉज द एंड ऑफ नॉवल हल निश्ता। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।